فرزانہ سمجھ گئی کہ امین نے وہاں آ کر کوئی بڑی گڑبڑ کر دی ہے۔ اس نے اپنی تسلی کی خاطر پرویز شاہ سے پوچھ لیا، سر کیا امین یہاں آیا تھا؟ ہاں آیا تھا، وہ سٹ پٹائے ہوئے لہجے میں بولا۔ تمہارے آنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے وہ کریک۔ میں نے تمہاری وجہ سے اس کے ساتھ خاصی رعایت برتی ہے، ورنہ لوگوں کو جمع کر کے میں اس کی تشریف مبارک پر اتنے جوتے لگواتا کہ کئی دنوں تک اسے گھائل تشریف کے بل آرام سے بیٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ فرزانہ کے پہم اصرار پر پرویز شاہ نے اسے بتایا کہ امین نے وہاں پہنچ کر بڑے جنگلی پن کا مظاہرہ کیا تھا۔ وہ فرزانہ کے حوالے سے پرویز شاہ کو الٹی سیدھی سناتا رہا اور مطالبہ کیا وہ فرزانہ کو نوکری سے نکال دے، اس کی وجہ سے ان کی عزت خاک میں مل رہی ہے، محلے والے بڑی پراسرار چیگ میں گوئیاں کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ نیز اس نے بڑے واشگاف الفاظ میں پرویز کو دھمکی دی کہ اگر آئندہ وہ فرزانہ کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑنے آیا یا ان کے محلے میں کہیں دکھائی دیا تو وہ کوئی لحاظ کیے بغیر اس کی ٹانگیں توڑ دے گا۔ اس کے علاوہ بھی اس نے پرویز شاہ کو متعدد سنگین اور خطرناک نتائج کی دھمکیاں دی۔ 5-10 منٹ کی اس ہنگامہ آرائی کے بعد وہ پاؤں پٹکتا ہوا دفتر سے رخصت ہو گیا۔ یہ تفصیل بیان کرنے کے بعد پرویز شاہ نے فرزانہ سے پوچھا، تم اتنے بدتمیز شخص کے ساتھ کیسے گزارا کرتی ہو؟ کیا تمہیں شادی کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا؟ سر آپ فکر نہ کریں، وہ معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، میں امین کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، آئندہ وہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ میں اس کے ناشائستہ رویے کے لیے آپ سے معافی چاہتی ہوں۔ پرویز شاہ نے زہریلے لہجے میں کہا، میری ٹانگیں توڑنے کی بات کرتے ہوئے اس کانگڑی پہلوان کی اپنی ٹانگیں کپ کپا رہی تھیں۔ میں نے اس کی صحت کی خاموش التجا کو سن لیا، ورنہ تمہارا وہ پوستی ایک ہاتھ کی مار بھی نہیں۔ پتہ نہیں وہ کس بات پر اتنا اکڑ رہا تھا، نہ جسم میں جان ہے اور نہ ہاتھ پاؤں میں طاقت۔ اس قسم پرسی میں بھی وہ اچھل اچھل کر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ لمحہ بھر کو سانس لینے کے لیے متوقف ہوا، پھر عجیب سے لہجے میں اس نے فرزانہ سے استفسار کیا، سچ سچ بتاؤ تم نے کیا دیکھ کر اس بڑے میاں سے شادی کی تھی؟ سر جانے بھی دیں، وہ بات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، میں امین کو اچھی طرح سمجھا دوں گی، آئندہ آپ کو کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ مجھے اس واقعے کا سخت افسوس ہے۔ فرزانہ جانے بھی دیں کی بات کر رہی تھی، لیکن پرویز چھوڑنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا تھا۔ وہ اپنی ہی رو میں بولتا چلا گیا، جب اس بڈھے طوطے نے یہاں آ کر تمہارے بارے میں استفسار کیا تو میں یہی سمجھا کہ وہ تمہارا والد بزرگوار ہے، لیکن پھر اس نے مجھے تمہارے ساتھ منسوب کر کے الٹی سیدھی بکواس شروع کر دی اور اپنی شوہریت کا ڈھنڈورا پیٹنے لگا، تو مجھے پتا چلا کہ میں اس وقت کس مخلوق کے روبرو ہوں۔ بہرحال وہ تھوڑی دیر کو رکا، پھر افسوسناک انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، تمہارے شوہر کو دیکھ کر مجھے تمہاری بدقسمتی پر دکھ بھی محسوس ہوا ہے۔ پتہ نہیں تم نے کس مجبوری کے تحت ہانپتے کانپتے زرد پتوں والے پیڑ کے سائے میں پناہ لی ہے۔ مجھے تمہارے ذاتی معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، لیکن ایک نکتے کو ذہن نشین کر لو۔ وہ لمحاتی توقف کے دوران میز پر رکھی ہوئی اشیاء کو اضطراری انداز میں ادھر ادھر کرتا رہا، پھر گہری سنجیدگی سے بولا، میں اس بیہودہ شخص کو دوبارہ یہاں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر آئندہ دفتر میں مجھے اس کی شکل نظر آئی تو میں سوچے سمجھے بغیر اسے پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ پھر مجھ سے کوئی شکایت نہ کرنا۔ تم دونوں کے درمیان جس بھی نوعیت کے گھریلو اختلافات پائے جاتے ہیں انہیں اپنی ہی ذات تک محدود رکھو۔ اگر تمہیں میری یہ شرائط منظور ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اپنے لیے کسی اور سیکٹری کا بندوبست کر لیتا ہوں۔ تم اپنے شوہر کو سنبھالو گی یا کسی نئی جگہ نوکری کرو گی، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ فرزانہ نوکری نہ چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ امین نے آج یہاں آ کر جس بےہودگی کا مظاہرہ کیا تھا اس کے بعد تو اس کی نوکری کرنے کی ضد اور بھی پکی ہو گئی۔ وہ چند لمحات تک خاموش بیٹھی اپنے حالات پر غور کرتی رہی، پھر نہایت ہی ٹھہرے ہوئے لہجے میں اس نے پرویز شاہ سے کہا، سر آج یہاں جو کچھ ہوا ہے میں اس کے لیے ایک مرتبہ پھر آپ سے معذرت چاہتی ہوں۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میرا شوہر آئندہ یہاں نہیں آئے گا۔ میں گھر جا کر اسے اچھی طرح سمجھا دوں گی، اور یہ کہ میں جس طرح جاب پر آ رہی ہوں ایسے ہی آتی رہوں گی۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، پرویز شاہ نے سرسری انداز میں کہا۔ اس طرح یہ تلخ موضوع لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا گیا۔ اس رات فرزانہ نے اپنی شوہر سے شدید جھگڑا کیا، ان کے درمیان اچھی خاصی گالم گلوچ بھی ہوئی، نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ جاتی اگر امین ذرا ہمت سے کام لیتا، لیکن اسے اپنی واشگاف ناتوانی کا پوری طرح احساس تھا۔ وہ ایسی غلطی کر کے اپنی ہڈیوں کو سپرد عذاب نہیں کرنا چاہتا تھا۔
اس بات کے امکانات تھے کہ فرزانہ باقاعدہ اسے دھینگا مشتی تو نہ کرتی، لیکن اگر وہ غصے میں 2-4 ہاتھ بھی چھوڑ دیتی تو امین کو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ وہ 1-2 جھاپڑ سے زیادہ کا نہیں تھا، لہٰذا اپنی اوقات کو دیکھتے ہوئے اس سلسلے میں اس نے بہت احتیاط برتی اور زبانی جوش و خروش سے کام چلاتا رہا۔ وہ چیخ چلا کر فرزانہ سے اس بات پر اصرار کر رہا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں نوکری چھوڑ کر گھر بیٹھ جائے، ورنہ وہ اسے اور پرویز شاہ کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کی اس گیدڑ بھبکی سے فرزانہ ذرا بھی متاثر نہ ہوئی اور اس نے ترکی بہ ترکی کہہ دیا، وہ اسے اور پرویز شاہ کو تو زندہ چھوڑے گا یا نہیں، البتہ یہ بات طے ہے کہ اگر آئندہ اس نے پرویز شاہ کے دفتر میں قدم رکھا تو وہ ضرور اسے تھانے میں بند کروا دے گا۔ فرزانہ نے ایک کھلی حقیقت بیان کی تھی، لیکن یہ بات امین کو بہت زور کی لگی۔ وہ بلبلا اٹھا اور شدید غصے کے عالم میں اول پھول بکنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر فرزانہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ زور اس بات پر تھا کہ وہ اپنے شوہر کے مقابلے میں ایک نامحرم پرویز شاہ کی حمایت میں کیوں بولی تھی۔ فرزانہ کی حقیقت گوئی سے امین کی شوہرانہ انا کو بڑی ظالم ٹھیس لگی تھی۔ اس کی غسیلی اور لا یعنی حرکات کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا تھا اچانک اس کے بدن میں پتنگے لگ گئے ہوں۔ ان دونوں کے درمیان اس رات جو چیخم دھاڑ ہوئی وہ آن ایئر اڑوس پڑوس تک بھی پہنچی، جسے انہوں نے انجوائے کیا۔ اس غسیلی بحث و تکرار تک محدود گرم جنگ کا اختتام ان کلمات پر ہوا۔ میں آخری بار کہہ رہا ہوں فرزانہ، امین نے دھمکی دینے والے انداز میں کہا، تم کل سے نوکری پر نہیں جاؤ گی۔ میں جاؤں گی، وہ سرکش لہجے میں بولی۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ میں تمہارا شوہر ہوں، اور کون ہوں؟ وہ ہانپتی ہوئی آواز میں بولا۔ شوہر تو بیوی کے لیے ایک سایہ دار درخت کی مانند ہوتا ہے، وہ دکھی لہجے میں بولی، ایک مضبوط چھتری کی طرح اسے موسم کے سرد و گرم، خشک و نم سے بچاتا ہے، ہر حوالے سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے آرام و آسائش پہنچاتا ہے۔ لیکن تم نے کیا کیا ہے؟ مجھے کچھ دینے کی تو تمہیں کبھی کوئی توفیق نہیں ہوئی، الٹا میری کردار کشی پر کمر بستہ ہو۔ ذرا گریبان میں جھانک کر تو دیکھو، کیا تم شوہر کہلوانے کے قابل ہو؟ تم مجھے گالی دے رہی ہو؟ وہ ناچ اٹھا۔ اور تم تو اب تک مجھ پر پھول برسا رہے ہو، وہ طنزیہ لہجے میں بولی۔ تمہیں کچھ احساس بھی ہے اس گلباری نے میرے پندار کو کتنی بری طرح زخمی کیا ہے؟ امین شرمندہ ہونے کے بجائے ڈھٹائی پر ڈٹا رہا اور فرزانہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ بالآخر اس نے حتمی انداز میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ سنسناتے ہوئے لہجے میں اس نے فرزانہ سے کہا، اگر تم اپنی ضد سے باز نہ آئیں تو مجھے خود ہی کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس میں اٹھتے بیٹھتے نوک جھونک ہوتی رہتی ہے، اور جہاں میاں بیوی میں بے پناہ محبت ہوتی ہے وہاں بھی یہ سلسلہ موجود نظر آتا ہے، ذرا مختلف انداز میں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت میاں بیوی کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں اور ان کے درمیان بحث و تکرار نہ ہو۔ بعض ماہرین تو میاں بیوی کے بیچ ہونے والی اس تو میں کو پرمسرت اور خوشگوار ازدواجی زندگی کا ثبوت قرار دیتے ہیں۔ اس قسم کے اختلافات اور اس نوعیت کی بحث و تکرار کی عمر نہایت ہی مختصر ہوتی ہے۔ رات گئی بات گئی کہ مصداق، صبح تک سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ان کی زندگی میں بھی صبح آئی لیکن کچھ بھی ٹھیک نہ ہو سکا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ میاں بیوی والی زندگی گزار ہی نہیں رہے تھے۔ دوسرے دن دونوں کا منہ پھولا ہوا تھا۔ وہ اپنے اپنے وقت پر اپنی اپنی نوکری پر چلے گئے۔ وہ دن اسی سرد مہری اور تناؤ کی سی کیفیت میں گزر گیا۔ رات کو وہ کلام کیے بغیر اپنے اپنے بستر میں دبک کر سو رہے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ ڈٹے رہے۔ اسے اگلے روز کی صبح بھی گزشتہ سے پیوستہ ثابت ہوئی، لیکن اس دن کا اختتام بڑا ہی ہولناک تھا۔ امین اپنے معمول کے وقت سے کافی پہلے گھر پہنچ گیا۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا، دھوپ ناپید ہو چکی تھی، لیکن رات کی تاریکی نے ابھی تک اپنے پر نہیں پھیلائے تھے۔ گھر پہنچتے ہی وہ سیدھا واش روم میں گھس گیا۔ پھر واش روم کے اندر سے اس کے نہانے کی مخصوص آواز ابھرنے لگی۔ فرزانہ کو اس کی اس خلاف معمول حرکت پر شدید حیرت ہوئی، کیونکہ امین نہانے کے معاملے میں خاصا چور ثابت ہوا تھا، اور خاص طور پر شام یا رات کے وقت نہاتے ہوئے تو اس کی جان جاتی تھی۔ اس کے فرار نما انکار سے یوں ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ گوشت پوست کا نہیں بلکہ کاغذ کا انسان ہو جو ذرا سا بھیگنے پر بھی پھس ہو جائے گا۔ وہ عموماً ہفتے میں ایک دن چھٹی کے روز دوپہر کے وقت نہا لیا کرتا تھا۔ فرزانہ نے اپنی حیرت بھری الجھن کا اظہار نہیں کیا، تاہم وہ دل ہی دل میں یہ ضرور سوچتی رہی
کہ اس بگڑے ہوئے اللہ کے بندے کو سر شام غسل کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اس نے یہ بھی سوچا کہ اگر واش روم سے باہر آنے کے بعد امین نے خود سے کوئی بات کی تو وہ اس سے اپنی اس الجھن کا سبب ضرور دریافت کرے گی، لیکن اس کی نوبت ہی نہیں آئی۔ امین ابھی فارغ ہو کر واش روم سے نکلا بھی نہیں تھا کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ فرزانہ لپک کر دروازے پر پہنچی، پھر جب اس نے دروازہ کھولا تو اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ سامنے پولیس والے کھڑے تھے۔ پولیس والے اس کی اجازت حاصل کیے بغیر گھر میں گھس آئے اور تھوڑی سی کوشش کے بعد انہوں نے امین کو گرفتار کر لیا۔ فرزانہ کے استفسار پر اسے بتایا گیا کہ امین کو پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ اس نے تفصیل جاننا چاہی تو اسے تھانے آنے کو کہا گیا۔ وہ تھانے میں قدم نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ انکوائری آفیسر ASI شمشاد علی والے واقعے نے اسے پولیس کی طرف سے خاصا منتشر کر دیا تھا، لیکن امین کے حوالے سے اس پر ایسا وقت آن پڑا تھا کہ وہ مجبور ہو گئی۔ اسے حالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے تھانے جانا پڑا۔ وہاں جا کر اسے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ پولیس والوں نے اسے اپنی شوہر سے ملنے تک نہیں دیا۔ اسے بس یہی بتایا گیا کہ امین کو برائٹ فیوچر اسٹیٹ کے مالک پرویز شاہ کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے، اور اسے اگر مزید کچھ معلوم کرنا ہو تو عدالت سے رجوع کرے۔ فرزانہ کا کبھی تھانے کچہری سے واسطہ نہیں پڑا تھا، اس لیے وہ کچھ زیادہ ہی پریشان ہو گئی۔ اگلے روز وہ عدالت پہنچی اور عدالتی کارروائی کو بھی دیکھا، لیکن پریشانی کے باعث کچھ بھی اس کی سمجھ میں نہ آ سکا۔ وہ محض اتنا جان پائی کہ پولیس نے اس کے احمق اور غسیلے شوہر کو عدالت میں پیش کر کے 7 روز کا ریمانڈ حاصل کر لیا تھا۔ جب پولیس والے اسے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے تو چند لمحات کے لیے اسے امین سے بات کرنے کا موقع مل گیا۔ گھبراہٹ کے انہی لمحات میں امین نے اس سے کہا تھا کہ وہ اس کے سلسلے میں فوری طور پر مجھ سے آ کر ملے۔ امین نے اسے میرے وزٹنگ کارڈ کے بارے میں بھی بتایا تھا کہ وہ اس نے اپنے سامان میں کہاں رکھا ہوا ہے، اور اب یہی پریشان حال خوبصورت فرزانہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ باوجود اس روز میں امین سے ملاقات کے لیے متعلقہ تھانے نہ جا سکا۔ مغرب کے بعد پے در پے ایسی مصروفیات سامنے آئیں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی سر کھجانے کی فرصت نہ مل سکی، اور دفتر سے فارغ ہوتے ہی میں اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ پھر جب میں اپنے گھر سے چند گز کے فاصلے پر تھا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے دفتر سے اٹھنے کے بعد سیدھا تھانے جانا تھا اور امین سے ملاقات کر کے ضروری معلومات حاصل کرنا تھی۔ بہرحال اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا میں نے اس کام کو کل کے لیے رکھ چھوڑا اور گھر پہنچ گیا۔ آئندہ روز میں عدالتی مصروفیات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے دفتر پہنچا تو انتظار گاہ میں فرزانہ کو بیٹھے دیکھ کر چونک اٹھا۔ میں نے کل اسے اپنے دفتر سے رخصت کرتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ اس کے شوہر سے ضرور ملاقات کروں گا۔ اسی وعدے کے تناظر میں اسے دیکھتے ہی مجھے ندامت کا احساس ہوا، کیونکہ میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر سکا تھا۔ فوری تلافی کے لیے میں نے سب سے پہلے فرزانہ ہی کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ ویسے بھی اس وقت میرے دفتر کی انتظار گاہ میں زیادہ رش نہیں تھا۔ رسمی الیک سلیک کے بعد اس نے شکایت بھرے لہجے میں کہا، بیگ صاحب، کل رات آپ امین سے ملنے تھانے نہیں پہنچے؟ میں نے وعدہ خلافی پر شرمندگی کا اظہار کیا اور اسے یقین دلاتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کریں، آج میں خاص وقت نکال کر اس سے ضرور ملاقات کروں گا۔ پچھلی ملاقات میں فرزانہ کے لیے آپ سے تم پر میں اتر آیا تھا تاکہ وہ زیادہ سہولت کے ساتھ اپنا مدعا بیان کر سکے، اور میرا یہ حربہ خاصا کامیاب رہا تھا، اور اب میں نے اسے دوبارہ آپ سے مخاطب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے اپنی بپتا سنانے کے بعد میرے درجن بھر سوالات کے بڑے تسلی بخش جوابات دیے تھے، اور انہی بیانات کی روشنی میں میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں نے فرزانہ سے 2-4 نجی نوعیت کے سوالات بھی کیے تھے، جن کا لبے لباب یہ تھا کہ وہ کون سے مجبور لمحات تھے جن کے زور پر اس نے امین سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا تھا، اور یہ کہ اس کی ہزار نالائکی اور نامعقولیت کے باوجود بھی وہ اس کے لیے اس قدر پریشان کیوں تھی۔ میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ اس نے مجھے ٹال دیا تھا۔ وہ اپنی زندگی کے اس پہلو کو زیر بحث لانے کے لیے تیار نظر نہ آئی، تو میں نے بھی زیادہ اصرار نہ کیا اور یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بعد میں کسی موقع پر اس کا موڈ خوشگوار دیکھتے ہوئے میں اسے اس حوالے سے ٹٹولوں گا۔ میں نے ان دونوں کو بڑی وضاحت سے دیکھا اور بڑی توجہ سے سنا تھا۔ ان میں مجھے کوئی تال میل دکھائی نہ دیا۔ وہ بلا شبہ ایک بے جوڑ جوڑا تھا۔ مجھے سوچ میں ڈوبا دیکھ کر فرزانہ نے کہا، بیگ صاحب، میں روز روز تھانے جا کر امین سے نہیں مل سکتی، مجھے پولیس والوں سے بڑی وحشت ہوتی ہے۔ وہ بڑی بری نظروں سے بہت دور تک گھورتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ آپ امین سے ملاقات کر کے صورتحال کا جائزہ لے لیں
تو مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کچھ زیادہ ہی گھبرائی ہوئی ہیں، اس طرح خوف زدہ ہونا آپ کے لیے ٹھیک نہیں۔ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں پوری طرح آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ باہر جا کر ویٹنگ روم میں بیٹھیں، میں اپنے 2-3 کلائنٹس کو فارغ کر کے ابھی آپ کے ساتھ تھانے چلتا ہوں۔ وہ میرے ان تشفی آمیز کلمات سے خاصی مطمئن نظر آنے لگی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے چیمبر سے نکل گئی۔ میں نے اپنی سیکرٹری سے انٹرکام پر رابطہ کر کے دریافت کیا کہ آج کے لیے کتنے اپوائنٹمنٹ ہیں۔ اس نے بتایا، سر 3 افراد تو وزٹنگ لابی میں بیٹھے ہیں۔ وہ انہی کلائنٹس کا ذکر کر رہی تھی جنہیں میں انتظار گاہ میں بیٹھے دیکھ چکا تھا۔ میں نے کہا، ان کے علاوہ باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ سر 6 بجے سے پہلے کا باقاعدہ اپوائنٹمنٹ کوئی نہیں، سیکرٹری نے جواب دیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، انہیں باری باری میرے پاس بھیج دو۔ 6 بجنے میں ابھی کافی دیر تھی۔ میں نے لگ بھگ آدھے گھنٹے میں ان 3 ملاقاتیوں کو نمٹا دیا، پھر فرزانہ کے ساتھ اپنے دفتر سے نکل آیا۔ سیکرٹری کو میں نے بتا دیا کہ واپسی پر مجھے کم و بیش 1 گھنٹہ لگ جائے گا اور یہ کہ میں 6 بجے سے پہلے دفتر پہنچ جاؤں گا۔ اس دوران اگر مجھ سے ملنے کوئی آ جائے تو وہ بٹھا لے۔ سیکرٹری نے میری ہدایت پر عمل کرنے کا یقین دلایا تو میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ امین سے میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ ملاقات کی۔ میں نے اپنی کوشش کے ذریعے اس کے اندر سے جو تفصیلات اور مفید معلومات باہر نکالیں، ان کی روشنی میں نے اس کے کیس کی پیروی کا فیصلہ کر لیا۔ ان تمام تر باتوں کو یہاں دہرا کر میں آپ کے قیمتی وقت اور محدود صفحات کو ضائع کرنے کے حق میں قطعاً نہیں ہوں۔ عدالتی کارروائی کے دوران یہ اہم نکات مناسب مواقع پر ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آتے رہیں گے۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا۔ جج اس روز ذرا دیر سے عدالت پہنچا تھا، لہٰذا کارروائی بھی کچھ تاخیر ہی سے شروع ہوئی۔ میں نے ملزم امین کی درخواست ضمانت جج کے سامنے پیش کر دی۔ اس درخواست کے ساتھ ہی میرا وکالت نامہ بھی تھا۔ میں نے گزشتہ ملاقات میں امین سے اس وکالت نامے پر دستخط لے لیے تھے۔ اس دستاویز کی روح سے میں اس کا وکیل تھا اور وہ میرا موکل تھا۔ وکیل استغاثہ فوراً اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور جج سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، جناب اعلیٰ، یہ پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 302 کا کیس ہے۔ ملزم نہایت ہی خطرناک شخص ہے، لہٰذا اس کی درخواست ضمانت کو منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ میں نے ترکی بترکی کہا، جناب اعلیٰ، وکیل استغاثہ میرے سادہ دل موکل کے ساتھ بڑی زیادتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے میرے موکل کو موصوف کس بنا پر انتہائی خطرناک شخص قرار دے رہے ہیں۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، پڑھے لکھے کو فارسی کیا ہے۔ جج کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وکیل استغاثہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، امین نامی اس شخص پر قتل کا الزام ہے۔ کیا قتل جیسا فعل خطرناکی کے اعتبار سے کسی بھی طور کم ہو سکتا ہے؟ میں نے وکیل مخالف کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ کے سوال کا جواب تو میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ میری ایک حیرانی تو دور فرمائیں۔ میں لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، آپ نے اپنی بات کے آغاز میں ہاتھ کے ساتھ کنگن اور آرسی لکھنے پڑھنے کے ساتھ فارسی کا بھی ذکر کیا ہے، مگر آپ کے ہاتھ میں نہ تو کنگن اور آرسی نظر آ رہا ہے اور نہ ہی زبان پر فارسی سننے کو مل رہی ہے۔ یہ کیا معمہ ہے میرے فاضل دوست؟ میں نے محض اسے تپانے کے لیے اس قسم کا استفسار کیا تھا، حالانکہ میں جانتا تھا اس کے کہنے کا مطلب کیا تھا۔ میرے استفسار کے مقصد کو حاضرین عدالت میں سے بہت سو نے بعین سمجھ لیا، چنانچہ مضحکہ خیز انداز میں چہمے گوئیاں کرنے لگے۔ وکیل استغاثہ کو قدر خفت اٹھانا پڑی۔ اس نے کھنکار کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارتی تلقین کی، پھر میری طرف دیکھتے ہوئے معاندانہ انداز میں بولا، یہ معمہ نہیں، محاورہ ہے۔ اوہ آئی سی، میں نے ہونٹ سکوڑتے ہوئے کہا، تو آپ اس محاورے کے زور پر میرے موکل کو مجرم ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں سانس لینے کو رکا، پھر خاصے کڑوے لہجے میں وکیل استغاثہ سے پوچھا، کیا آپ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے پیشتر ہی میرے موکل پر عائد کردہ الزامات کو ثابت کر چکے ہیں، جو اتنے دھڑلے سے اسے مجرم گردان رہے ہیں، اسے خطرناک قاتل قرار دے رہے ہیں؟ وہ بوکھلا گیا، اور یہی میرا مقصد بھی تھا۔ اسی بوکھلاہٹ میں اس نے کہا، یہ عدالت اسی لیے تو لگی ہے کہ ملزم کو مجرم ثابت کیا جائے۔ دا پوائنٹ از ٹو بی نوٹڈ۔ میں نے اپنا روئے سخن جج کی جانب موڑتے ہوئے کہا، وکیل استغاثہ واشگاف الفاظ میں عدالت کی ایک نئی تعریف سامنے لا رہے ہیں۔ آج تک تو یہی سنا، پڑھا اور بتایا گیا تھا
کہ عدالت انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے لگائی جاتی ہے، جہاں جج ایک غیر جانبدار منصف کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن میرے فاضل دوست نے جس قسم کی منہ شگافی فرمائی ہے، اس سے تو ظاہر ہوتا ہے اگر کوئی ملزم عدالت میں پیش ہو تو اسے ہر صورت میں اس پر عائد کردہ الزام کے تحت سزا ضرور سنائی جائے گی، چاہے وہ بے گناہ بھی کیوں نہ ہو۔ میں لمحے بھر کے لیے متوقف ہوا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، اگر واقعی ایسا ہونے لگا جیسا وکیل استغاثہ نے بیان کیا ہے تو کوئی بھی ملزم عدالت کا رخ کرنے کے بجائے مرنے مارنے کی حکمت عملی کو ترجیح دے گا۔ وہ کورٹ میں ہرگز قدم نہیں رکھے گا، کیونکہ وہاں سے تو سزا سنا کر اسے سیدھا جیل بھجوا دیا جائے گا۔ وہ حتی الامکان یہی کوشش کرے گا کہ قانون کے جو رکھوالے اسے عدالت تک پہنچانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں وہ ببانگ دہل ان سے ٹکرا جائے گا، یا تو انہیں کوئی نقصان پہنچا کر فرار ہونے کی کوشش کرے گا اور یا پھر ان سے کوئی شدید نقصان اٹھوا لے گا۔ میں ابھی وکیل استغاثہ کا صبر جواب دے گیا۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا، جناب اعلیٰ، اس نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، وکیل صفائی ایک مقامی ڈائجسٹ میں اپنے کیسز کی رودات کہانی کے انداز میں لکھتے ہیں، اور کہانیاں لکھتے لکھتے یہ عدالت کو بھی کوئی ڈرامہ ہاؤس سمجھنے لگے ہیں۔ بات کا بتنگڑ بنانا اور رائی کو پہاڑ میں بدلنا ان کا محبوب مشغلہ ہے۔ میں نے تو محض ملزم پر عائد سنگین اور خطرناک الزام کا حوالہ دیا تھا، اور میرے فاضل دوست کسی الاسٹک کی مانند بات کو کھینچ کر کہاں سے کہاں تک لے گئے ہیں۔ وہ لمحہ بھر کو اپنا حوصلہ مجتمع کرنے کے لیے رکا، پھر اصل بات کی طرف آتے ہوئے بولا، میں تو معزز عدالت کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ ملزم کو ضمانت پر رہا کرنا انصاف کے تقاضوں اور قانون کے منافی ہوگا۔ جائے وقوع سے ایسے شواہد ملے ہیں جو ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ میں وہ تمام حقائق مناسب موقع پر عدالت کے سامنے لاؤں گا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جناب اعلیٰ، مجھے وکیل استغاثہ کی 2 باتوں پر سخت اعتراض ہے۔ وکیل استغاثہ نے میرے اس اظہار پر بڑی گہری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے پراسرار انداز میں کہا، نمبر 1، میں اپنے کیسز کی رودات کو کہانی کے رنگ میں نہیں لکھتا۔ قلم میرا میدان نہیں، اور یہ میرے بس کا کام بھی نہیں۔ یہ کام کسی اور شخص کے ذمہ ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ میں کہانیاں لکھتے لکھتے کوئی کہانی کار بن گیا ہوں بالکل غلط ہوگا۔ نمبر 2، میرے فاضل دوست نے رائی سے پہاڑ اور بات کا بتنگڑ کے حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں مجھے مبالغہ گو کہنے کی کوشش کی ہے، جو کہ اخلاقی اصول کے منافی ہے، اور جہاں تک ڈرامہ ہاؤس کا تعلق ہے تو بہت پہلے ولیم شیکسپیئر کہہ گیا تھا، یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اور اس دنیا میں پایا جانے والا ہر شخص ایک کردار ہے جو ایک مخصوص اسکرپٹ کے مطابق اپنے اپنے حصے کا رول ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسی روشنی میں یہ کہوں گا کہ میرے موکل کے خلاف جو استغاثہ تیار کیا گیا ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش یعنی اسکرپٹ کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے ایک ملزم کو بڑھ چڑھ کر مجرم گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے، حالانکہ جب تک کسی ملزم کا جرم ثابت نہ ہو جائے اسے مجرم نہیں کہا جا سکتا۔ جج ہماری اس باہمی بحث و تکرار سے مقدر نظر آنے لگا۔ اس نے وکیل استغاثہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب آپس میں الجھنے کے بجائے عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھائیں تو اچھا ہے، اور یہ کہ جب تک ملزم امین پر عائد الزام ثابت نہیں ہو جاتا اسے مجرم کہنے سے اجتناب برتا جائے۔ وکیل استغاثہ نے کچھ بولنے کے بجائے اس بات میں گردن ہلا دی۔ میں نے کہا، جناب اعلیٰ، میرا موکل بے قصور ہے، اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں ملوث کیا گیا ہے، اس کی گرفتاری سراسر بدنیتی پر مبنی ہے، لہٰذا میں معزز عدالت سے استدعا کروں گا کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو منظور کیا جائے۔ قتل عمد کے کیس میں ملزم کی ضمانت آسان نہیں ہوتی، اس حقیقت سے میں اچھی طرح واقف تھا، تاہم میرا یہ سارا زور اس ذیل میں تھا کہ اگر میں اپنے موکل کی ضمانت نہ بھی کروا سکوں تو کم از کم استغاثہ پر دباؤ ضرور قائم ہو جائے۔ وکیل استغاثہ نے ضمانت کی مخالف میں دلائل دیتے ہوئے کہا، جناب اعلیٰ، استغاثہ کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ملزم کی جائے وقوع پر موجودگی اور محرک جرم کو ثابت کرتے ہیں، لہٰذا ملزم کی ضمانت پر رہائی آئندہ عدالتی کارروائی میں روک پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ میں معزز عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ عدالت کی باقاعدہ کارروائی کے لیے تاریخ دے کر ملزم کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا جائے۔ اس کے بعد ہم دونوں اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیتے رہے۔
جج نے پوری توجہ سے ہماری وضاحتیں سنی اور ملزم کی ضمانت کی درخواست کو منسوخ کرتے ہوئے آئندہ پیشی کے لیے 10 روز بعد کی تاریخ دے دی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے عدالت کو برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ The court is adjourned۔